السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے خیر و سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم حدیث نمبر 39 تیسرا ثلاثین پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی جو حدیث ہے اس میں بیسیکلی جو امت مسلمہ ہے اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا بیان ہے کہ اگر کسی سے کوئی کام غلطی سے ہو جائے، کوئی گناہ یا کوئی ایسا معاملہ، یا بھول کر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کو یاد ہی نہ ہو کہ یہ کیا کرنا، یعنی پہلے اصل پتہ ہے لیکن غلطی سے اس سے کچھ کام سرزد ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ اور البیہقی، یہ دونوں حدیث کی کتابیں اس میں مرفوع ہے، اس کے علاوہ بھی اور کتابیں میں موجود ہے یہ حدیث، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بھی کہا۔ اکثر ویسے علماء نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے نا اس میں بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا، لیکن بعد نے اس کو صحیح کہا، کیونکہ اس کی جو دلیل ہے نا وہ قرآن کی بعض آیات سے بھی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی سے غلطی ہو جائے، بھول جائے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجاوز علی عن امتی، اللہ نے میرے لیے میری امت جو ہے اس سے تجاوز کیا، کس چیز میں؟ الخطأ والنسیان، کہ اگر غلطی سے، غیر ارادے سے، ارادتاً نہیں، جان بوجھ کے اگر اس نے نہیں کچھ کیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ والنسیان، یا بھول کر، ومستکرہ علیہ، یا اس چیز کو معاف کیا جو جس پہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو میری امت میں سے کسی کو مجبور کر دیا کہ کوئی کام کرنے کے لیے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کو مجبور کیا ہے کہ تم نے یہ لازمی کرنا ہے، زبردستی کسی سے کوئی کام کروا دینا، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ اب ہم حدیث کے مشکل جو الفاظ ہیں اس حدیث میں، اس میں تجاوز کا مطلب جیسے یہاں پہ لکھا بھی کہ رفع وعفا، رفع کا مطلب یہ نہیں جو اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے نا کسی گناہ کا، وہ نہیں ہوگا اس کے اوپر، اس کو اٹھا لیا گیا، وعفا اور اس کو معاف کیا، عفا رفع اس کو معاف کرنے کے معنی میں۔ الخطا، خطا کہتے ہیں، المراد ہونا ضد العمد، اگر کسی نے جان بوجھ کے کوئی کام نہ کیا ہو، ایک ہوتا ہے ارادتاً کسی کام کو کرنا، اور ایک ہے بائی مسٹیک ہو جانا، تو اس کو خطا کہا جاتا ہے۔ یہ جو یہاں پہ لفظ الخطا ہے نا، یہ ضد الصواب نہیں ہے۔ صواب کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا صحیح اور غلط، اسی طرح عمد اور عمدن کسی چیز کو کرنا، اور خطا کے طور پہ کرنا، غلطی سے کرنا، دونوں الگ الگ چیزیں۔ تو عربی میں یہاں پہ جو مراد ہے الخطا، وہ ضد العمد ہے، یعنی ارادتاً نہ کوئی کام کیا جائے، ثواب کا الٹ نہیں ہے یہ، تضاد نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد ہے النسیان، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں، ضد الذکر، یعنی ذکر کہتے ہیں یاد کرنا کسی چیز کو، تو ایک بندہ جو ہے وہ بھول جائے، یعنی اس کو یہ نہیں کہ اس کو اصل حکم کا علم نہیں ہے، کسی بندے کو اصل حکم کا علم ہو، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ روزے میں کھانا پینا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن وہ بھول کے کچھ کھا لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نسیان۔ نسیان کہتے ہیں بندے کو حکم کا پتہ ہے لیکن وہ بھول کے کوئی کام کر لے، جبکہ جو غلطی ہوتی ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کو علم ہی نہیں ہوتا، جان بوجھ کے وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس کی ہم مثال ہے کہ کچھ دیں گے انشاءاللہ۔ نسیان کی مثال جیسے میں نے کی تھی کہ بندے کو حکم کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس وقت جب اس ٹائم وہ غلطی سے ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم اس کو یاد نہیں رہتا، جیسے میں نے روزے کی مثال دی کہ بعض اوقات انسان روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے کھانے پینے کا، لیکن اس وقت جس ٹائم وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہوتا ہے اس ٹائم اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ غلطی سے پی لیتا ہے یا کوئی چیز کھا لیتا ہے، اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسی غلطی بھول چوک جو ہوتی ہے یہ معاف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اسی طرح استکرہ علیہ، جس میں ان کو مجبور کیا جائے کسی کام کے، زبردستی کسی کام کو کروانا، مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کو کوئی گن پوائنٹ میں کہے تم لازمی کھاؤ، روزہ توڑو، تو اگر اس نے کچھ کھا پی لیا ہے تو اس کا روزہ برقرار رہے گا، وہ اس کو باقی رکھ سکتا ہے۔
اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے ارادتاً یہ کام نہیں کیا، اس کو مجبور کیا گیا اس کام پہ۔ اسی طرح بعض کا یہ ہے تو اختلافی مسئلہ کافی اس میں علماء کی آراء ہیں، لیکن اس میں وہ مسئلہ جیسے کسی کو مجبور کر دیا جائے کہ تم اب اپنی بیوی کو طلاق دو، اس کا ارادہ نہ ہو طلاق دینے کا، لیکن گن پوائنٹ پہ اسے طلاق دلوائی ہے تو وہ بھی طلاق نہیں ہوتی۔ اس کی کئی مثال اور بھی کئی مثالیں۔ اب اس حدیث کے جو فوائد ہیں اس میں کچھ مثالیں میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بیان سعاتی رحمت اللہ و فضلی و احسانی الی عبادی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، فضل ہے، اس کا بیان اس حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر رحم اپنے بندوں پہ کرتا ہے، کہ ان کی غلطیوں کو جو انہوں نے جان بوجھ کے ارادت نہ کی گئی، ان کا ارادہ نہ ہو کرنے کا، لیکن ان سے بائی مسٹیک کچھ ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی معاف کر دیا۔ بھول کے کوئی کام ہو گیا، غلطی سے ہو گیا یا مجبور کر کے کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو معاف کر دیا، اس کا گناہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے رفع المواخذۃ علی الخطأ، اس کی جو پکڑ ہوتی ہے نا غلطی پہ، اس کو بھی ختم کر دیا۔ اما الحکم فغیر مرفوع، تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی عبارت انہوں نے لکھی ہوئی ہے جو سمجھنی تھوڑی سی اس کی تفصیل درکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصلاً جو اس کا حکم ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے نے کوئی مثال کے کھانا پینا کر لیا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس کے حق میں یہ جو کھانا پینا یہ جائز ہے۔ اصل حکم ویسے ہی رہے گا کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا کیا ہے، حرام ہی ہے، لیکن اس نے چونکہ بائی مسٹیک ہی کام کیا، لہذا اس کے حق میں اس کی یہ جو غلطی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہے، حکم چینج نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی سے یہ اس حدیث کو دو طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حق اللہ ہو، یعنی جیسے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا پی لیا، یا بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اگر اس شخص کے بائی مسٹیک کسی دوسرے شخص کا نقصان ہو جائے، تو یہاں پہ جو دوسرے شخص کا نقصان کرنے کا گناہ ہے وہ معاف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن وہ جو چیز اس نے کسی کی خراب کی ہے یا نقصان کیا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ حدیث میں ایسا آیا ہے، چونکہ میں نے بائی مسٹیک یا میں نے بھول کر جو ہے نا دوسرے کا نقصان کر دیا، لہذا میرا مواخذہ نہ کیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے، تو یہ بات اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو نقصان تم نے دوسرے کا کیا ہے یہ اصلاً کیا تھا، حرام ہے، کسی دوسرے شخص کے مال میں یا جان میں کو نقصان کرنا، تو اس کا گناہ تمہیں نہیں ملے گا، لیکن یہ جو نقصان کیا، مثال کے طور پہ کسی کی کوئی گاڑی کو تباہ کر دیا، آگ لگ گئی غلطی سے، تو وہ گاڑی اس کو دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کسی نے کسی کے پاس امانت لکھوائی، بھول کے اس نے اس کو، مثال کے اوپر کھانے کی چیز اس نے کھا لی، یا پیسے تھے وہ استعمال کر لیے، تو کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا تھا میں نے استعمال کر لیے، لہٰذا اس آیت اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا سورہ بقرہ کی آیت ہے، کیونکہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا اور یہ حدیث بھی ہے، لہٰذا یہ جو رقم ہے یہ مجھے معاف کر دی جائے، تو اس کا یہ قول قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کی چند مثالیں ہیں جس میں بھولنے کا ذکر ہے، کسی میں کہ ایک شخص کو علم نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا کہ ایسا کرنا صحیح ہے، تو نماز پڑھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی پیچھے کھڑے تھے، تو کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، نماز کے اندر ہی، نماز کے اندر ہی یرحمک اللہ کہہ دیا، کیونکہ عام طور پہ یہ کہتا ہے کسی کو جس کو چھینک آتی ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، اور جو سنتا ہے چھینک کو وہ جواب میں کیا کہتا ہے یرحمک اللہ، اور پھر جس کو چھینک آئی ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ تو اب انہوں نے نماز کے اندر یہ کام کر دیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نماز کے اندر جو ہے نا وہ دوسری بات نہیں کرنی چاہیے ہے، جب نماز کے دوران بھی بعض صحابہ جو ہے نا انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تو سب لوگ ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا، اور ان کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بہترین معلم نہیں دیکھا، کہ جب مجھ سے یہ معاملہ ہوا نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے مارا، صرف اتنا کہا کہ یہ جو نماز ہے نا اس میں کلام کرنا، دوسری باتیں کرنا درست نہیں ہے، صرف یہ تو نماز ہے، یہ تو تسبیح ہے، تکبیر ہے، یہ جو یہ والی چیزیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اور خاموش ہو گئی، یعنی ان کی جو غلطی ہوئی تھی اس کے اوپر بات ہی نہیں کی، انہوں نے بس یہ کہا کہ یہ جو نماز ہے اس کے اندر یہ والی چیزیں درست نہیں ہیں۔
بس اتنا بات کی، اور کیونکہ ان سے غلطی سے ہوا تھا یہ کام۔ اسی طرح آپ سب کے علم ہے کہ رسول اللہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، تو صحابہ فوراً سے اس کو روکنے کے لیے لب کے رہے، تو آپ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا۔ ظاہر بات ہے اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر رہا تھا بھی، اس کو کرنے دیا۔ جب اس نے مکمل کر لیا اس کے بعد آپ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور اس کے اوپر بہا دیا مٹی کے اوپر، اور بعد میں اس کو کہا کہ یہ مسجدیں جو ہے نا وہ اس کام کے لیے نہیں بنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کو علم نہیں تھا اس چیز کا، بائی مسٹیک یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے نکال لی۔ تو یہ مثالیں ایسی ہیں۔ لیکن ایک بندہ ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص آیا، رمضان کا مہینہ تھا، اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے خلوت اختیار کی ہے۔ اچھا، اور ظاہری بات ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ کام کرنا، یہ جو جتنے بھی جیسے کہ نا کسی نے کھانا پینا کوئی کھا لیا پی لیا، اسے روزہ توڑنا، تو روزہ جو توڑنے والے میں سب سے سخت کسی چیز کا کفارہ ہے تو وہ یہ والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، کیونکہ اس کو یہ تو پتا تھا کہ یہ حرام ہے، یہ اس کو پتا تھا کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ایسا کرنا درست نہیں ہے، لیکن اس کو کفارے کا علم نہیں تھا کہ اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ اس لیے وہ آیا اور بھاگا بھاگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہ حرام نہیں ہے تو پھر تو وہ آتا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ اس لیے اس نے آگے کہا کہ اہلک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ تو آپ نے پوچھا کس طرح ہلاک کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ، اب کفارہ اس کا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، تو اس نے کہا یہ تو میرے پاس ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سم شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یعنی بیچ میں ایک وقفہ بھی نہیں ڈال سکتے۔ اگر ایک وقفہ بھی ڈال دیا جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو دوبارہ سے وہ 60 کی گنتی پوری کرنی پڑے گی، 1 سے لے کے 60 تک۔ 60 روزے رکھنے ہیں لگاتار، مسلسل 2 مہینے کے روزے۔ اس نے کہا بھی میں تو اس کی بھی گنجائش نہیں رکھتا۔ پھر اس وقت میں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ پھر۔ وہ کہنے لگا میری تو اس کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے اور انتظار کرنے کو بولا، تو اس نے تو کچھ دیر میں ایک کھجوروں کا کوئی ٹوکرا ہے، اس طرح کا سامان آیا کھانے پینے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو سب سے کوئی یہاں کوئی مسکین ہے نا اس کو دے دو یہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے زیادہ مسکین کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مسکرائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بات سن کے اصل میں مسکرا دی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کون ہے اس بستی میں، تو مجھ سے زیادہ کوئی مسکین ہی نہیں ہے، میں ہی سب سے زیادہ مسکین ہوں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو حکم کا پتہ تھا لیکن اس کو کفارے کا علم نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس گناہ کے اوپر تو بات نہیں کی، لیکن جو کفارہ تھا وہ اس کے اوپر لازم قرار دیا۔ تو اسی طرح اگر کسی بندے سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جس میں اس کو حکم کا پتہ ہوتا ہے، یا وہ کسی دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے، تو وہ نقصان اس کو پورا کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ جو غلطی ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیں گے، گناہ اس کو معاف کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کی تفصیل ہے اس حدیث میں، یہ نہیں کہ بندہ جو ہے نا اس حدیث کو بنیاد بنا کے کسی کا نقصان کر دے یا الٹی سیدھی حرکتیں کر کے بعد میں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو اس کی تفصیل دیکھی جائے گی کہ اس بندے نے یہ جو کام کیا اس میں کس حد تک اس کی غلطی ہے، کس حد تک نہیں ہے۔ تو جہاں پہ وہ بالکل کوئی مسٹیک غلطی نہیں ہوگی اس کو معاف کیا جائے گا۔ لیکن اگر کہیں پہ اس کا اسی طرح ایک شخص ہے وہ کہتا ہے مجھے مجبور کیا گیا کہ فلاں بندے کو قتل کر دو، تو یہ فقہا کا پورا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اس چیز پہ مجبور کیا جائے کہ آپ دوسرے کو قتل کرنے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ ایک شخص کو مجبور کرتا ہے کہ تم نے یہ تیسرے شخص کو قتل کرنا ہے، اگر تم اس کو قتل کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں جانے دوں گا، ورنہ میں تمہیں ہی قتل کر دوں گا، تم نے اس کو نہ مارا۔ اب اگر وہ ایسا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو مجبوری میں یہ کام کیا کیونکہ میری مجبوری تھی اور میں نے اپنی جان بچائی ہے، میرے میرے سر پہ جو ہے نا انہوں نے گن تانی ہوئی تھی اور میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا، تو ایسے شخص کو بدلے میں قتل ہی کیا جائے، اس کو معاف نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس میں اپنا نقصان کر لینا بہتر ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی تیسرے بندے کو قتل کر دیں۔ یہ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس یہاں پہلے بھی جب میں نے ایک دفعہ اس پہ غالباً میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سپورٹی فورسز میں لوگ ہوتے ہیں، ہماری وہ ہمارا امی سے ہی ہوتے ہیں، ہمارے کوئی بہن بھائی میں سے کوئی ہوتا ہے، کوئی کزن ہوتا ہے، کوئی دوست احباب میں سے، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ نے فلاں جگہ پہ آپ کو نہیں پتا تھا وہ بندہ بے گناہ ہے، اس کے اوپر جھوٹا کیس کر دیا، اس کو اٹھایا اس کی فیملی کو، تو کہتے ہیں کیا کریں جی اوپر سے آرڈر آیا تھا، مجبوری ہے کیا کریں۔ تو یہ جو مجبوری ہے یہ اللہ کے ہاں قابل معافی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے۔
تو آپ میں سے اگر کوئی بندے کا کسی کا کوئی دوست اب آپ ان کو یہ مسئلے سمجھایا کریں، اور اگر وہ مجبور ہے تو ایسی نوکری چھوڑ دے، ورنہ قیامت کے دن مظلوموں کا ہاتھ ہوگا اور وہ پکڑا جائے گا، اور وہاں پہ نہ کوئی جنرل کام آئے گا، نہ کوئی ایس پی ڈی ایس پی، جن کے کہنے پہ اس طرح کے وہ الٹے سیدھے کاموں کرتے ہیں۔ ہاں کسی کا جائز معاملہ ہے، کوئی واقعی قصوروار ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس وجہ سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، اور کرنے والے کو بھی پتا ہے، جو حکم دے رہا ہے اس کو بھی پتا ہے، لیکن صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی میں تو مجبور ہوں، تو ایسی مجبوری قابل معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں بیان الشرف حاضر امت علی غیرها من الامم، یہ تیسرا فائدہ جو اس حدیث سے ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے تجاوز کیا۔ اسی طرح چوتھا جو فائدہ ہے وہ ہے یعلمنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عز وجل ان نمیل الی العفو والتجاوز والمسامح، اس حدیث میں یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکھاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کریں تو نرمی اور معاف کرنے والا ہونا چاہیے، خاص طور پہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، یعنی ایک کام وہ کر چکا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو پھر اصل یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کی جائے، اسے پوچھا جائے بھی کیا ہوا، اور اس کے لیے جو نرمی اور معافی کا معاملہ ہے وہ کیا جائے۔ ایک ہے کرنے سے پہلے وہ کر رہا ہے، کسی کو معاملہ نہیں پتا، اور پھر حالات اور واقعات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس ماحول میں ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ غیر مسلم معاشرے میں پلا بڑا ہے، اور وہ ابھی نیا نیا مسلمانوں سے وہ زنا ہو جاتا ہے، اور وہ زنا کو حرام سمجھتے نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کا حکم بھی نہیں پتا تھا کہ یہ زنا کرنا حرام ہے۔ اس کی سزا یہ نہیں کہ اس کو ہم رجم کریں گے اگر وہ شادی شدہ ہے یا اسلام میں، وہ کہا نے یہ مسئلے ذکر کیے ہیں، لیکن اگر بندہ ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے اور وہ وہاں پہ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا تھا، تو ایسا بندہ جو ہے وہ معذور نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو ایک مسئلے کا نہیں پتا، دوسرا شخص کہتا ہے کہ یار تم علماء سے پوچھ لو، تو کہتا ہے جی میں نے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پتہ کرو کہ اگر تم پہ وہ ظاہر ہو جائیں تو تمہیں وہ نقصان دیں گی، لہٰذا میں نے کسی سے نہیں پوچھنا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو۔ تو ایک معاشرے میں علماء موجود ہیں، قرآن اور حدیث بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور وہاں پہ وہ بندہ اپنا عذر پیش کرے گا تو ایسے بندے کا عذر مقبول نہیں ہے۔ تو ایسا کہ کوئی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ اس کو تک پیغام ہی نہیں پہنچا، نہ وہاں پہ اس کو بیان کرنے والا مسئلہ بیان کرنے والا، جیسے عرب کے ہاں ابھی بھی بعض گاؤں میں، اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے سندھ کے جو ایریاز ہیں یا پنجاب کے کچھ دور دراز کے جو گاؤں ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ مسئلہ ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی سنا ہے، اور یہاں کتابوں پہ بھی عرب علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب لڑکی جو ہے نا وہ، اس کو 15 سال سے پہلے اس کی ماہواری شروع ہو جائے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ تم پہ بھی روزے رکھنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہو، ان کو اس مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 سال کی بعد جو ہے نا یہ جو شرعی احکام ہے یہ انسان کے اوپر فرض ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتے۔ تو چونکہ ان کی شروع سے اس ماحول کے اندر وہ ایسے رہے، نہ ان کو کسی نے بتایا، نہ انہوں نے پوچھا، نہ ایسا معاملہ کیا، تو ایسی صورت میں ان کو اس چیز سے اگر وہ 2 4 سال کسی کے روزے رہ گئے تو اس کو وہ معافی دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی معافی سے مراد ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اب جتنے 4 سال تمہارے روزے رہ گئے تم اس کو دوبارہ سے رکھو، ایسا کسی لڑکی کو نہیں کہا جاتا۔ اس کی دلیل کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص نے نماز پڑھی، بڑی مشہور حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، دوبارہ پڑھی نماز، پھر آیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں دوبارہ پڑھو۔ 3 دفعہ اس نے کہا تو پھر اس نے کہا کہ مجھے اس سے اچھی طرح نماز پڑھنا آتا ہی نہیں، تو آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نماز سکھائی پوری جیسے پڑھنی ہوتی۔ اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ، اس کو علم ہی نہیں تھا، تو لوگ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو تو پڑھنے کا حکم دیا ہے جس کا ٹائم تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے والی جو نماز ہے اس کی رہ گئی تھی، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اب آج سے پہلے جتنی بھی تمہاری نمازیں رہ گئی اس بار دوبارہ پڑھو، کیونکہ جتنا اس کو علم تھا اس نے اس کے مطابق اس کو ادا کرتا رہا، لیکن چونکہ وہ جلدی پڑھ رہا تھا نماز، ٹھیک سے وہ جو نماز کے واجبات ہیں وہ ادا نہیں کر رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز کو لٹاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اسی مسئلے سے یہ والا جو میں نے پہلے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی بندے کو علم ہی نہ رہا، اسے اس کے پاس کوئی ایسا مسئلہ وضاحت کر، اس نے اسی کو سمجھا کہ یہی حق ہے کہ 15 سال کے بعد ہی، ہمارے ہاں بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں بندہ جو ہے نا وہ بالغ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو شرعی احکام ہے وہ واجب ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، جو جس عمر میں بھی ہو جائے، وہ 10 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے، 11 سال بھی ہو سکتی ہے، 12 13، جس جو بھی سال، لڑکا ہو یا لڑکی، تو اصل یہ ہے کہ جب اس کا وہ بلوغت ظاہر ہو جائے اس کے اوپر وہ شرعی احکام واجب ہو جاتے ہیں۔
تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کی صورت حال کو دیکھنے کے بعد اہل علم جو ہے نا وہ اس کو بتاتے ہیں کہ کس کے لیے یہ کس کی غلطی جو ہے وہ معافی کے اس میں آتی ہے، اور کسی کو یہ ہے کہ اس کو لٹانے پڑے۔ یہ تفصیل اس لیے ذکر کی کہ ہمارے ہاں بھی بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ان مسائل کا علم نہیں ہے، یا انہوں نے ایسے ہی سنا ہوتا ہے تو وہ اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے تو انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 40 پڑھیں گے، اور بڑی زبردست حدیث ہے، دنیا میں کیسے رہنا چاہیے اس حوالے سے رسول اللہ وسلم کی جو نصیحت ہے، اور پھر ہم اپنی زندگیوں کو بھی دیکھیں گے کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج جو ہے وہ جو تفسیر علوم تفسیر کی ہم نے کلاس، اصول تفسیر جو مادر جو شروع کی ہوئی ہے وہ کلاس نہیں ہوگی۔ میں نے پڑھا، مطالعہ کیا تھا، لیکن وہ سرسری مطالعہ کہہ لیں، تفصیلی مطالعہ میں نے نہیں کیا اس کا۔ میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ میں بھی اس کو پڑھاؤں۔ ہے وہ آسانی موضوع، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو میں نے مطالعہ کیا وہ تھوڑا تفصیلی نہیں کیا ہوا، اس وجہ سے۔ تو وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کلاس کو پڑھائیں گے باذن اللہ۔ تو آج یہی کلاس ہوگی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔